19 کے سلسلے میں جو اس وقت کے حالات ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے سر کہ کورونا سے ڈرنا ہے، لڑنا نہیں ہے، بچنا ہے اس سے، اور اللہ سے معافی مانگنی ہے، اس کی رحمت کے طلبگار رہنا چاہیے کہ یہ پورے دنیا سے اس کا خاتمہ ہو۔ اور جب ہم احتیاط کریں گے، اس کو اہمیت دیں گے، اس حقیقت کو سمجھیں گے کہ کرونا جو ہے وہ واقعی ہے اور بہت خطرناک ہے، لیکن اگر ہم ارطغرل کے ڈرامے کو تو حقیقت سمجھیں اور کرونا کو ڈرامہ سمجھیں تو پھر تو اس طرح کے حالات ہوں گے جس طرح اب یہ بڑھ رہا ہے۔ سر، سندھ میں ہم نے جب 26 فروری کو ایک کیس کراچی میں اور ایک کیس اسلام آباد میں پوائنٹ آؤٹ ہوئے، آئیڈینٹیفائڈ ہوئے، تو چیف منسٹر سندھ نے فوری طور پر 26 کی رات کو ہی چیف سیکرٹری صاحب کے ہاں ایک میٹنگ رکھوائی اور 27 تاریخ سے ایک ٹاسک فورس بنا دی گئی اس اہم معاملے پر، اور جس میں کوئی سیاسی لوگ نہیں رکھے گئے بلکہ ماہرین کو جو ایپیڈیمک ڈیزیزز کے، ہیلتھ کے، WHO، یونیسیف اور جتنے بھی ادارے یہاں پہ ہیں، وفاق کے، ہماری پاک فوج کور 5 کور کے نمائندے، سب کو اس میں شامل کیا گیا تاکہ اس پر بہتری لائی جا سکے، کیونکہ ہمیں ظاہر ہے نیا وائرس تھا، کسی کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ اس کو کیسے روکنا ہے، اس وائرس کو، اور کیسے خود کو بچانا ہے۔ تو جو چیزیں اس میں بتائی گئیں اس پر سندھ گورنمنٹ نے عمل کیا۔ چیف منسٹر صاحب نے کوشش کی کہ اس میں ہم لوگ بہتری لائیں۔ جو ظاہر ہے اس میں یہاں پہ کہا گیا کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ لاک ڈاؤن کرنے کے بعد اپنی کیپیسٹی بڑھائی جائے، فیسلٹی کو بڑھایا جائے، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہ وائرس کوئی ہمارے پاکستان سے نہیں نکلا، یہ باہر سے آیا، اس کو روکا جا سکتا تھا۔ ظاہر ہے جب ہمارے علم میں آیا 26 کو فیب کو، اس سے پہلے ضرور کچھ لوگ آئے ہوں گے، لیکن بارڈر سے آئے ہوں گے، کوئی بائی ایئر آیا ہوگا، کوئی تفتان سے آیا ہوگا، کوئی افغانستان سے آیا ہوگا۔ اگر اس وقت سی ایم سندھ کی بات کو سیریس لے لیا جاتا اور ایک پراپر لاک ڈاؤن کیا جاتا تو ٹریس کر کے، ٹریک کر کے ان کو ٹیسٹنگ کی جاتی، اور جو ان کے کانٹیکٹ تھے یا دیگر چیزیں تھیں ان کو روکا جا سکتا تھا۔ اس وائرس کو پاکستان میں پھیلنے سے روکا جا سکتا تھا، لیکن اس کو اہمیت نہیں دی گئی۔ 26 فروری سے سی ایم سندھ کام کر رہا ہے، لیکن وفاقی حکومت کی طرف سے ایک معاون خصوصی کچھ ضرور کام کر رہے تھے، نظر آ رہے تھے، لیکن میرے قابل احترام پرائم منسٹر صاحب نے پہلی میٹنگ 13 مارچ کو رکھی۔ یہ ہماری وفاقی حکومت کی سیریسنس تھی، اس سے پہلے صرف ایک ٹویٹ آ چکا تھا ان کا۔ تو جب اس طرح سیریس نہیں لیا گیا تو ظاہر ہے اب وائرس پھیل گیا۔ جب پہلی میٹنگ ہوئی اس میں سی ایم سندھ نے جو ماہرین کی رائے کو رکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ پراپر اگر 15 دن کا لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو بہتری آ سکتی ہے، 2 لاک ڈاؤن کر لیں، وہ مارچ کی بات تھی۔ اگر اس وقت یہ پراپر لاک ڈاؤن کر دیے جاتے تو بہت بہتری ہوتی اس وقت، لیکن وہ نہیں کیے گئے، ان کو سیریس نہیں لیا گیا۔ اس طرح کے میسیجز آئے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو فلو ہے، اور بہت ساری اس طرح کی باتیں کی گئیں تاکہ، اور لوگوں کو کہا گیا کہ گھبرائیں نہیں۔ اگر ایک طرف ہم لوگوں کو کہیں کہ آپ گھبرائیں نہ، اور پھر ہم انہیں کہیں کہ آپ احتیاط کریں، تو لوگ ہماری ذہنی کیفیت پر کیا وہ کہیں گے، ان کے کیا ریمارکس ہوں گے ہمارے لیے۔ تو سر اس لیے یہ اس وقت پھیل چکا ہے، اب تو ایک لمبے عرصے کے لیے ہمیں اس کے ساتھ جینا ہے، اور نئے طرز زندگی، نئے احتیاطی تدابیر، SOPs کے ساتھ تمام شعبہ جات کو آہستہ آہستہ ظاہر ہے کھولا جائے گا، لیکن
ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ان ایس او پیز پر مکمل طور پر ان احتیاطی تدابیر پر عمل ہو. سر یہاں پہ بڑا دکھ ہوتا ہے سر، جب یہ اجلاس بلایا گیا تو تجاویز آنی چاہیے تھیں، ہمارے لیے سب قابل احترام ہے، محترم ہے، لیکن صرف اور صرف آپ تو دیکھ رہے ہیں اجلاس چل رہا ہے، صرف تنقید برائے تنقید، اور پھر اتنے جھوٹ بولے جا رہے ہیں، اتنے مفروضے، اتنی تہمتیں، حالانکہ یہ بھی میڈیا پہ ریکارڈ پہ ہے کہ ان کی جو باتیں سن کر ان کے اپنے جو وفاقی لیڈرز ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی ساری باتیں فضول ہیں. آپ کہیں گے تو میں سب کے نام کے ساتھ بتا دوں گا کہ کس نے کیا کہا اور کس لیڈر نے اس کے لیے کیا کہا ٹی وی پہ آ کے. تو بجائے اس کے کہ اس میں ہم ساتھ مل کر اپنے لوگوں کو بچائیں، لیکن ہم ادھر کی بات ادھر ایک دوسرے پر الزامات لگانے کی بات. یہاں پوچھا گیا کہ ہم لوگوں نے کیا کیا ہے. سر جب یہ سی ایم صاحب نے میٹنگ بلائی تھی 27 کو ٹاسک فورس کی، تو مختلف ادارے پرائیویٹ اور گورنمنٹ، اس وقت ہمارے پاس کیپیسٹی تھی 80 ٹیسٹ کرنے کی، یا ٹیسٹ کٹ کسی کے پاس موجود تھیں، وہ بھی موسٹلی انڈس، آغا خان یا کچھ اور، کیونکہ یہ وائرس ایسا تھا جس کا نارمل تو ہوتی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس احتیاطی طور پر یا کسی جگہ پہ تھی. فوری طور پر ان کو امپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا. آج الحمدللہ صوبہ سندھ، وہ سندھ جس میں اس ہاؤس کے سارے ممبر جس سے الیکٹڈ ہیں، ان کو اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے، ان کو فخر کرنا چاہیے کہ آج ہم 8350 ٹیسٹ آج کی ڈیٹ میں ہوئے ہیں، اور یہ کسی اور صوبے میں نہیں ہوئے. چاہے انہیں فیڈرل گورنمنٹ سے مکمل سپورٹ ملی ہے، ہمیں بھی کی گئی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل نہیں کی گئی، لیکن نہ ہونے کے برابر. سارے فیکٹس فگر بڑے ہمارے دوستوں نے، میری ایک بہن نے بھی پڑھ کے سنائے، وہ دوسرے فیکٹس فگر بھی منگوائیں کہ دوسروں صوبوں کو کیا ملا ہے اور ہمیں کیا ملا ہے. اور اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس پر کوشچن ہیں ہمیں، کہ جو چیزیں بھیجی گئی ہیں. سر ہماری ٹیسٹنگ کہا گیا کہ صرف کراچی کے ساتھ ساتھ حیدرآباد، خیرپور، لاڑکانہ، کہا گیا سکھر میں نہیں ہے، سکھر میں بھی الحمدللہ شروع ہے، جیکم آباد میں بھی ہے، اور بھی اس کا دائرہ جو ہے بڑھایا جا رہا ہے. پاکستان کا سر پہلا انفیکشن ڈیزیز ہاسپٹل جو ہے وہ ہم لوگ بنا رہے ہیں، پہلا. یہ بھی میں دوبارہ وضاحت کر دوں، کہیں اور نہیں ہے. بنا رہے سے مراد ہے کہ سر کمپلیٹ ہے، آپ کو وزٹ بھی کرا دیں گے. میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں فردوس بھائی، ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں، اور بالکل ان کو وزٹ بھی کرائیں گے، اور ان کے وہاں پہ مشورے جو ہیں وہ بھی دیے جائیں گے. اور سر سندھ کی دوسری کارکردگی بھی سن لیں. دوسروں صوبوں سے میں صرف کمپیئر ہم نہیں کرنا چاہتے، لیکن سارے الزامات ہم پر لگتے ہیں. صوبہ سندھ کی آبادی بھی دیکھ لیں، یہاں کے کیسز بھی دیکھ لیں، یہاں کی ڈیتھس بھی دیکھ لیں، یہاں کی کیور بھی دیکھ لیں کہ کتنے پیشنٹ جو ہیں جو پازیٹیو تھے وہ ریکور ہوئے، اور اسی طرح دوسرے صوبوں کو بھی دیکھ لیں. تو آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا، جس پر بھی ہمارے سب ممبرز کو فخر کرنا چاہیے. اگر آپ کہیں تو میں 2-3 مثالیں دے سکتا ہوں. اگر پنجاب ہمارا اپنا صوبہ ہے، ہمارا اپنا ہی ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، لیکن ہمیشہ کمپیریزن کی بات کی جاتی ہے، کے پی سے کمپیریزن کی بات کی جاتی ہے. سر پنجاب میں اس وقت جو کیسز ہیں وہ 33,144 ہیں، 33,144، اور جو وہاں پہ ڈیتھس ہوئی ہیں وہ 6 to 9 ہیں، اور جہاں پہ ریکوری جو ہے سر 7,806 ہے. اسی طرح اگر آپ کے پی میں آئیں تو وہاں پہ 11,809 کے قریب ہیں سر، اور ڈیتھس جو ہیں سر وہ 5 to 1 ہے، 521 ہے، اور کیور جو ہوئے ہیں وہ 3,200 یا اس کے قریب ہے. سندھ میں سر 34,363 پازیٹیو کیسز سر جو ہوئے،
جس میں 599 ڈیتھس ہیں سر، اور 17,674 لوگ جو ہیں سر وہ کیور ہوئے ہیں، ریکور ہوئے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جو سی ایم صاحب، ہماری منسٹر ہیلتھ یا دیگر جو ہمارے ٹیمز ہیں ڈاکٹرز کی، پرائیویٹ ہوں یا گورنمنٹ کے ہوں، ان کی محنت، دن رات کی محنت، شب و روز کی محنت. 27 فروری سے سر 3 میٹنگز ہوئیں مختلف جگہوں پہ، سب ڈاکٹرز گئے. ظاہر ہے ڈر کے باوجود، اور میں سلام پیش کرتا ہوں ڈاکٹرز کو، پیرامیڈیکل اسٹاف کو، نرسز کو، یا جو لوگ بھی ان کوارنٹین سینٹرز پر، ان آئسولیشن سینٹرز پر، ان ہاسپٹلز پر، یا جہاں بھی وہ گئے، اور انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی صرف کہ یہ وائرس نہ پھیلے اور جو لوگ اس سے متاثر ہیں ان کی وہ خدمت کر سکیں. سر الزامات میں تو حد ہی گزر گئی کہ ہمارے پر تو الزامات لگاتے رہے، ہمارے مایا ناز ڈاکٹرز جو گورنمنٹ کے نہیں ہیں ان کو بھی اسی میں لایا گیا. لیکن میں کچھ متحدہ کے دوستوں کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے ان الزامات کی ان کا کہ یہ بالکل غلط ہیں، یہ الزامات ہیں اور ایسا نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ اپریسیشن کی جائے، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. پھر سر کل یہاں پہ مذاق اڑایا گیا کہ بھائی سندھ میں کہا گیا ہے کہ لوگ باہر سے آ کر علاج کراتے ہیں، اور پھر ہنسا گیا. اس سائڈ سے ڈیسک بجائے گئے. بڑے شرم کی بات ہے سر. سر یہ سندھ کس کا ہے سر؟ ہم سب کا ہے نا. اگر سندھ میں 200 لیور ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں ایک خیرپور کے چھوٹے سے شہر گمبٹ میں، پہلے سر لیور ٹرانسپلانٹ کا سوچ سکتے تھے ہم کہ پاکستان میں ہوگا؟ کہاں پہ جاتے تھے، کتنے بڑا خرچہ ہوا کرتا تھا. اور یہ سر مفت ہے، اور اس میں صرف سندھ کے لوگ نہیں ہیں سر، میرے پنجاب کے بھائی بہن بھی ہیں، کے پی کے بھائی بہن بھی ہیں، بلوچستان کے بھائی بہن بھی ہیں. پورے پاکستان کے جو ہیں سر وہ آتے ہیں. کبھی ہم نے اس میں کوئی تفریق نہیں کی. اس میں 112 اگر نمبر کہیں تو سر 112 سندھ کے ہیں، 48 پنجاب کے ہیں، 31 بلوچستان کے ہیں، اسی طرح جی بی اور اے جے کے بھی ہیں. سر پھر ایک بڑی چیز پہ ہنسی کی کہ جی باہر کے ملک کے لوگ آئے ہیں، وہ انہوں نے علاج کرایا، اور پھر ہنسا گیا. سر یہ پوری لسٹ ہے سر. 59 کے قریب باہر سے لوگ آئے ہیں سر جنہوں نے یہاں پہ علاج کرایا ہے، جن کے یہ سارے نام میں آج لے کے آیا ہوں، جس میں رب نواز سعودی عرب سے آئے ہیں سر. ایک ہماری بہن ہے حلیمہ بی بی صاحبہ، وہ کینیڈا سے آئی ہیں سر، اور پھر واپس گئی ہیں علاج کروا کے. یو اے ای سے لوگ آئے ہیں سر، دیگر ممالک سے لوگ آئے ہیں. لیکن باہر سے آئے نا، وہ وہاں علاج کرا سکتے تھے نا. چلے یہی مان لیا. چلے سر بہت شکر ہے. چلے سر ٹھیک ہے. چلے بہت شکریہ سر. چلے انہوں نے یہ مان لیا کہ وہ لوگ باہر سے آئے تھے لیکن تھے پاکستانی. کیا پاکستانی ہونا غلط ہے سر؟ کوئی قصور ہے ان کا، گناہ ہو گیا؟ تو یہ بھی واضح ہو گیا. یہی تو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں وہ مفت علاج ہوتا ہے جو پوری دنیا میں 1,50,00,000 سے کم نہیں ہوتا. سندھ گورنمنٹ مفت میں علاج کر رہی ہے. تو باہر سے لوگ آتے ہیں سر، اس پر آپ کو فخر کرنا چاہیے. سندھ میں آپ بھی آتے ہیں، صرف ہم لوگ نہیں ہیں. یہاں آپ اپنے آپ کو سندھی نہیں سمجھتے. ہم کوئی سرٹیفکیٹ کی بات نہیں کر رہے، میں بات بتا رہا ہوں. سر ابھی ایک میرے دوست نے سکھر کی بات کی، کوارنٹین کی بات کی گئی، اور سر سکھر کا کوارنٹین سینٹر پورے پاکستان میں واحد کوارنٹین سینٹر ہے جہاں پہ جتنے لوگ بارڈر سے آئے ان کو رکھا گیا، ان کا خیال کیا گیا، اور الحمدللہ ایک بھی اس میں سے کسی کی جان نہیں گئی، اور خیر و عافیت وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. لیکن آج جو یہ بات ہوئی نا ویڈیو کی، یہ اب مجھے یاد آ گیا کہ سر اس وقت
تفتان کے بارڈر کی کچھ ویڈیوز کچھ کلپ چل رہے تھے, وہ ہم نے تو نہیں وہاں سے بھیجے تھے, وہ تو جو لوگ وہاں رہتے تھے. جب سکھر والے کوارنٹین میں چیف منسٹر صاحب نے تمام انتظامات کر کے دیے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے تمام انتظامات کر کے دیے, وہاں پہ بہتری تھی, تو جا کر وہ آواز آج بھی ہے, اگر آپ اجازت دیں گے موبائل میں سنا دوں گا, آپ سب سن چکے ہوں گے کیونکہ کچھ کل انہوں نے جہاں تقریر بھی کی ہے, وہ آواز آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. وہ پھیلا رہے ہیں. جے ڈی سی کی بات کی گئی کہ جی بالکل جے ڈی سی نے بہت کام کیا, جتنی یہاں پہ اس طرح کی فلاحی تنظیمیں ہیں بہت کام کر رہی ہیں, ان کا میں بہت شکریہ ادا کروں گا. جے ڈی سی نے بھی وہاں پہ آ کے کام کیا, لیکن ایک اور کلپ بھی ہے سر میرے پاس اس میں. اسی جے ڈی سی کے جو سربراہ ہیں ظفر صاحب, انہوں نے آ کر ایک ہمارے جو نیشنل میڈیا ہے اس پہ آ کر کہا کہ مجھے ایک پارٹی کے لوگوں نے آ کے کہا کہ آپ بولیں کہ یہ ہے. انہوں نے سر وضاحت کی ٹی وی پہ آ کے, تو انہوں نے کہا میں نے انہیں کہا ہے کہ جو بھی اخراجات ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام سندھ گورنمنٹ نے دیے ہیں, جو بھی سکھر میں جے ڈی سی کی طرف سے اخراجات ہوئے, اور میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا پراپر انتظام کیا. لیکن اگر کوئی فلینتھروپسٹ کچھ اس میں اگر دیتا ہے, کوئی مزید کوئی چیز انہوں نے دی ہوگی تو وہ ظاہر ہے دی ہوگی, ان کے پیسے ہم نے نہیں دیے, لیکن جو پراپر کھانا دوائیں یا جو بھی اسینشل سروسز تھیں وہ ہر لحاظ سے سر ہم نے مہیا کی. تو یہ وہ باتیں ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جن پر سب کو فخر ہونا چاہیے. ہماری کوتاہیاں ہوں گی, بالکل ہوں گی, ان کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں, ان کو بہتر کر لیں گے, مل کے کام کریں گے. سی ایم صاحب نے تو سب کو سر آن بورڈ لیا تھا ہر چیز میں. سر راشن کی بہت بات کی گئی سر یہاں پہ. ابھی میرے ایک دوست نے کہا, وہ تو میرے محترم ہیں, کہ جس طرح کرونا نظر نہیں آ رہا تو راشن بھی نظر نہیں آ رہا. اس پہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. اصل حقیقت بھی یہ ہے کہ سر راشن کو اس طرح گھروں تک پہنچانا ہے کہ نظر نہ آئے, بھیڑیں نہیں لگانی, یہ سینٹر نہیں بنانے سر ہم نے کووڈ کے پھیلانے کے, کہ جس طرح احساس پروگرام میں لگائے گئے. کتنے لوگوں کو وہاں سے پھیلا ہے وہ آپ دیکھ لیں. کل سے صابن بڑا یاد آ رہا ہے سر ان کو, یہ پتہ نہیں کون سا صابن ہے. ہماری تو کسی کی کوئی تصویر اس طرح کی نہیں ہے, کسی کی ایسی کوئی کسی کی تصویر نہیں ہے, کسی کی ایسی تصویر نہیں ہے. ابھی ادھر سے وہ میری بہن کی آواز آ رہی ہے کہ وفاقی وزیر کی ہے, تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. سر ٹائم کا بھی خیال کریں سر, بس میں وائنڈ اپ کرتا ہوں سر. وہ اصل میں سر یہ ساری چیزیں, یہ اتنا سیریس ایشو ہے سر, یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں کہنی چاہیے, لیکن یہ صرف ریکارڈ پر رکھنے کے لیے کر رہا ہوں. میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا یہ ساری چیزیں, لیکن سر یہاں پہ آئیں باتیں تو ہمیں جواب دینا پڑا. اور جس انداز میں کہیں گئی سر وہ بہت تکلیف دہ انداز ہے سر, کہ ایک بات ہو رہی ہے. آپ نے ہمیں تو سر ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلے دن پرائم منسٹر صاحب سے بھی کہا کہ اس آفت کی گھڑی میں یہ نیشنل رسپانس بنتا ہے ہم سب کا, کہ ہم اپنی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کریں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. میرے چیف منسٹر نے سب کو منع کر دیا کہ بھائی آپ اپنی پوائنٹ اسکورنگ یا دیگر چیزیں کوارنٹین میں ڈال دیں, آپ صرف اس پہ کام کریں. ہماری طرف سے کوئی آپ ریکارڈ, کیونکہ سر میڈیا پہ ہر چیز ہوتی ہے, ریکارڈ موجود ہے, کام کیا جا رہا ہے, بہتری کی طرف جا رہے ہیں. جتنے ایک چیز ضرور ہے سر ایک فرق ہے, این ایک لفظ ہے سر, وہ شعور اور شور کا فرق ہے سر. این اگر شعور سے نکال دیں ڈال دیں تو شعور ہو جاتا ہے, اس میں سے نکال دیں تو شور ہو جاتا ہے. تو جتنے شعور تھا جن کے پاس, انہوں نے تو تعریف کی, WHO والوں نے کی, وفاقی حکومت کے بھی کچھ لوگوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی کی, انٹرنیشنل اداروں نے کی کہ بھائی سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے, مراد علی شاہ صاحب کام کر رہے ہیں. اچانک کیا ہوا کہ کچھ کہیں سے کچھ نکل آئے. ویسے تو بچھو اور یہ اس طرح کی چھپکلیاں نکلتی ہیں, لیکن یہ پتہ نہیں کیا چیزیں نکل آئیں سر. ایک دم کوئی شیرو نکل آئے, کوئی کچھ نکل آئے, کوئی ترجمان آ گئے,
کچھ وفاقی وزیروں نے آ کر ڈیرا ڈال لیا یہاں پہ، اور ایک دم سر تواتر سے شروع ہو گئے بھائی یہ وہ۔ اچھا سر، آج سر میں نے صبح 1 گھنٹہ پورا سر ساری اخباریں ڈھونڈی، میڈیا تو میں دیکھتا رہتا ہوں کہ کل سر پنجاب اور کے پی میں جو بڑے بڑے شہر ہیں سینکڑوں گرفتاریاں ہوئی ہیں سر وہاں پہ ایس او پیز پر عمل نہ کرانے کے لیے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ کہیں ہو سکتا ہے ہمارے جو جوش جذبات میں جن کو بہت خیال ہوتا ہے کسی ایک کا مذمت کا آ گیا ہو بیان، لیکن وہ یہ حقیقت ہے کہ دوسرے صوبوں کو یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن سر ضمیر تو کوئی چیز ہوتی ہے نا سر، یہ ایک ہوتا ہے، یہ بیرسٹر ضمیر گھمروں کی بات نہیں کر رہا سر، یہ ایک ضمیر ہوتا ہے وہ کبھی، کیونکہ یہاں پہ اگر تنقید رشید صرف کریں یا ٹی ایل پی والے کریں تو آنکھوں پہ، باقی تو سر حکومتوں کا حصہ ہے سر، ایک وفاقی حکومت میں بھی ہیں، 3 صوبوں میں بھی ان کی حکومت ہے، دوسرے الائز ہیں، حکومت سے علیحدہ نہیں ہے، وہ کبھی اس طرح کی بات جو ہے وہاں پہ نہیں کرتے۔ اچھا کان میں ہی کر دیا کریں کہ بھائی ہم نے تو سندھ میں ہر چیز پر کرتے ہیں، آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ پنجاب میں ریکارڈ آیا کہ 97,000 بچوں کو کتوں نے کاٹا، کبھی کسی نے بات کی؟ 4 سدہ میں ہزاروں بچے جو ہیں غفلت کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے، کبھی کسی نے بات کی سر؟ نہیں کریں گے۔ یہاں پہ آ کر ان کو 18ویں ترمیم یاد آ جاتی ہے سر، این ایف سی کی بات کریں تو پی ایف سی بڑا یاد آتا ہے سر، اور پھر ان کو جو بلدیاتی نظام ہے وہ بڑا یاد آتا ہے، 140A سے Z تک، پتہ نہیں 1 سے 17 تک کوئی اس طرح کے آرٹیکلز ہیں۔ میں اس کا قانون کا طالب علم نہیں ہوں سر، مجھے اتنی باتیں نہیں پتہ ان چیزوں کی، اور بلدیات کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں سر کہ بلدیاتی 3rd ٹیئر، اس کے ساتھ اتنا ظلم۔ کبھی انہوں نے وہاں پہ کان میں بھی کہا پھسکو کیوں سے کرنی ہوتے بنی کہ چیوں بنی۔ پنجاب میں 2 سال رہتے تھے ان بلدیاتی اداروں کے، ان کو ختم کر دیا گیا کیونکہ کسی اور پارٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ رواں مہینے میں ایک میئر برداشت نہیں ہوا ان سے اسلام آباد کا جو کسی اور پارٹی سے تعلق رکھتا تھا۔ کے پی کی جس کی باتیں کر کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ بلب ولب نہ گر جائے اوپر سے، وہاں پتہ نہیں کتنا ٹائم گزر گیا ہے سر، وہ انتخابات نہیں کرائے، ٹینیور ختم ہے، افسر چلا رہے۔ آپ بلوچستان نظر نہ لگائیں ورنہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سر میں دعا کروں گا سر، آپ سر بلوچستان میں بھی یہی حال ہے، لیکن سارا چیزیں سر، تو سر آپ، میں ٹائم میرا زیادہ ہو گیا سر، بہت شکریہ سر، تھینک یو۔